کہ جھوٹ انسان شعور میں یا لاشعوری میں اس کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الکذب لا یصلح جد ولا ہزل، انسان مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے اور نہ ہی انسان عمدن جھوٹ بولے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے میں اسے جنت میں چبوترا لے کر دوں گا۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، کوئی مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ بولتا ہے اگر وہ چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی امازح ولا اقول الا حقا، مزاح میں بھی کرتا ہوں لیکن میں حق بات کرتا ہوں، اس میں حق بات سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جھوٹ چھوڑنے کی یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان مزاح میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نہیں بولنا چاہیے۔ بہت عمدہ بات جو امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولو گے تو اپنی زندگی کو بے برکت بنا لو گے۔ جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، بیع و شراء کرنے والے دو ڈیلرز بیٹھے ہیں، اگر دونوں کو یہ توفیق مل جائے، بیٹھے بیٹھے جو ڈیل کر رہے ہیں اگر تو وہاں بیٹھے اس کا فسخ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب مجلس برخاست ہو جائے گی تو پھر یہ ڈیل پکی ہو جائے گی۔ لیکن اصول کیا بتایا؟ وَإِن صَدَقَا، اگر دونوں ہی سچ بولتے ہیں۔ بیچنے والا سچ کیا بولتا ہے کہ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور اس طرح بیچنا چاہتا ہوں، اور لینے والا سچ کیا بولتا ہے کہ میں آپ کو ادائیگی اس طرح کروں گا۔ وَبَيَّنَا، اور بیان بھی کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میری چیز تو ہے لیکن اس میں یہ نقص ہے، خامی، اور خریدنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیک میں دے رہا ہوں، ڈس آنر نہیں ہوگا، ہاں 2 دن بعد پریزنٹ کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے، اس تبیین اور کلیریفیکیشن کی وجہ سے بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ اگر چیز کا خلل بیان ہو گیا تو اس کی قیمت تھوڑی ملے گی، لیکن اس زبان اطہر نے یہ بولا ہے جس زبان اطہر کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حرکت دیتے تھے، فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اگر اس سچائی کو اختیار کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور وضاحت کر دیتے ہیں، دونوں کے مال و دولت میں، دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں چھپا لیتے ہیں کسی بات کو اور جھوٹ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا لینتھ ایکسپیرینس ہے اور میں بڑا ایکسٹرا آرڈنری تیز اور چالاک اور مکار ہوں، لیکن یاد رکھے محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی اس خرید و فروخت میں سے برکت کو توڑ دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ شاید کہ بسا اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسے زیادہ مل رہے عارضی ہیں اور وقتی، لیکن وہ بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا لیس علی رجل نظر فیما لا یملک، جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اس کی وہ نظر نہیں مان سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب محترم کی جیب میں جو چیز ہے کوئی اٹھ کے کہے کہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اور اتفاق سے ایک خوبصورت قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹوں کو چرا لیا گیا اور لونڈی بھی ساتھ لے گئے۔ اب جب رات کو ان کو باندھ دیا گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا بنے گا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کد و کاوش شروع کر دی، کھولا اور ایک اونٹ کی طرف گئی، فرغا بعلی صوتی، تو اونٹ نے آواز نکالی، اس نے کہا پہلے تو کچھ نہیں ہونا تھا، اب پکڑی جاؤں گی۔ دوسرے اونٹ کی طرف فرغا بعلی صوتی، اس نے بھی آواز نکالی۔ جب وہ عضبہ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ عضبان، وہ اونٹنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس کی طرف گئی، اس نے حرکت ہی نہیں کی۔
اس کو کھولا, اس کے اوپر بیٹھی, وہ کھڑی ہو گئی, اس نے مدینے کی طرف رخ کیا اور دوڑ لگا دی. بڑی خوش ہوئی, خوشی میں آ کے کیا کہتی ہے, اللہم ان علی نظرا, اللہ مجھ پہ یہ نظر ہے کہ اگر میں مدینہ صحیح سلامت پہنچ گئی, ان انحرہا, میں اس اونٹنی کو ذبح کروں گی. جو ہی مدینے میں پہنچے تو صحابہ نے دیکھا, عضبہ عضبہ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ گئی. وہ لونڈی اتری, گھر کی, واپس آ کے کیا کہتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفع علی الناقہ, اس اونٹنی کو میرے حوالے کیجیے. قال ولما, وہ کیوں؟ قال انی نذرت ان انحرها, میں نے تو نظر مانی ہے کہ اس کو ذبح کروں گی. قال بئس ما جزیتیھا, اس نے تیری جان بچائی اور تو اس کی جان کو مارنا چاہتی ہو. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس علی رجل نذر فیما لا یملک. اتفاق سے فقہائے اعظام کا بڑا مقام ہے دین کے اندر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راوی نقل کرتے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ آج میں نیکی کر کے آیا ہوں. کہا وہ کون سی نیکی؟ کہا میں نے ایک سیب چوری کیا اور اس کو صدقہ کر دیا, اللہ, اور گویا کہ 9 سیب کی نیکیاں میں لے کے آیا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں نے ایک سیب چوری کیا تو میرے نام اعمال میں ایک سیب کی چوری کی گئی نا, تو میں نے جب اس کو صدقہ کر دیا تو 10 سیب, والحسنۃ بعشر امثالها, 10 تو نیکیاں, ایک سے کٹ گیا, 9 میرے حصے آ گئے. 9 میرے حصے میں آ گئے. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ جمع تفریق کے جادوگر جو ہے نا, ان کو کچھ نہیں ملا کرتا. جو تم نے چوری کی وہ تو لکھی گئی, جو تم نے صدقہ کیا ولا صدقۃ من غلول, دھوکے سے مال جو حاصل کیا جاتا ہے وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا, وہ تیرے کھاتے میں چوری رہ گئی, وہ کٹوتیاں بھی نہیں ہوئی اور ثواب بھی نہیں ملا. اللہ, تو انسان نظر اس چیز کی مان سکتا ہے جس کا وہ خود مالک ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوری ایک بات اس سے بڑی یہ واضح ہوتی ہے جو آپ نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی, کہ وہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ تجارت کے وقت سچ بول کر جو کمایا جائے وہ برکت ہے, اور جو جھوٹ بول کر کمایا جائے اس میں ہلاکت ہے. اب رویے یہاں پر یہ ہے کہ سارا سال ہم نے غلط بیانی بھی کرنی ہے, جھوٹ بھی بولنا ہے, اور بھی اپنی چیزوں کے کتنے عیب بھی چھپانے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم نے پیسے کمائے. اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم عمرے کے لیے چلے گئے بیت اللہ شریف, اور وہاں جا کر ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں, سال بھر میں جتنی بھی ہم نے کی تھیں وہ سب ہماری اس کے ذریعے سے. لیکن جو آپ نے ابھی سیب کی مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں, اس کا تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کمائی سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر, جس میں غلط بیانی, جھوٹ, دھوکہ دہی, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ تو سوچنے کی بات ہے. یہ تو ویسے بھی جو توبہ کی قبولیت کی شرائط بیان کی جاتی ہیں, جی جی, تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے ان 7-8 شروط میں سے, العزم علی اللہ یعود فیہ, کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اگر انسان اس نیت سے گناہ کرتا رہے کہ معافی تو مانگی لینی ہے, تو یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے کہ لا صلاۃ الا بوضوء, وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, صدقہ جو ہے وہ دھوکے اور غلول سے حاصل کیا ہوا وہ قبول نہیں ہوتا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا, وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبًا لِيَتَكَسَّرْ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا تَلَّهُ, جو جھوٹے دعوے کرتا ہے لِيَتَكَسَّرْ بِهَا, تاکہ کثرت مال اس کو حاصل ہو, لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا تَلَّهُ, اللہ اتنا ہی اس کے لیے بربادی کے دروازے کھول دیتے ہیں. زیادہ نہیں ملے گا بلکہ پہلا بھی برباد ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی کہ اکیلی بھی برکتی نہیں ہے, یہ بربادی کا سفر شروع کر چکا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ, سچائی ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف چلاتی ہے, اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا, انسان سچ بولتا رہتا یہاں تک کہ اللہ اس کا نام ہی صدیقین میں لکھ لیتے. ماشاءاللہ. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور فسق و فجور راستہ سیدھا کرتی ہے جہنم کا. استغفر. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا
اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں میں لکھا رکھ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے والا تو مبغوض ترین انسان ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو ایسا انسان ہے کہ یہ شخص تو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہے۔ بہرحال صحیح مسلم کی روایت ہے ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے بدبخت ہیں نہ ان سے اللہ ہم کلام ہوں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، نہ انہیں پاک کریں گے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقد خابوا وخسروا، اللہ کے رسول یہ تو نقصان اٹھا گئے، کون ہے بدبخت؟ آپ نے فرمایا المسبل، ایک وہ شخص ہے جو اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، والمنان، اور جو شخص نیکی کر کے احسان دکھلاتا ہے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ یہ ایسے تینوں بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، آپ نے جھوٹ کی ہلاکتیں دنیا میں اور آخرت میں سماعت فرمائی۔ گفتگو کا سلسلہ یہ ابھی جاری ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی جھوٹ کی ہلاکتوں کی اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بربادیوں کی۔ میں چاہوں گا کہ محترم قاری صاحب ہمیں مزید اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ جھوٹ کے متعلق جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ بربادی کا باعث ہے اور اللہ کی نظر رحمت سے محرومی کا باعث ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض بنا دیتا ہے۔ ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت ان پہ بڑے غضبناک ہوں گے، اور وہ تینوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کذاب وعائل مستکبر وشیخ زان۔ اب ان تینوں پہ غور کرنے کی بات ہے۔ لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، جس کو بادشاہت مل گئی ہے اسے کچھ اور چاہیے۔ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے سبب نہیں ہے جھوٹ بولنے کا۔ عائل مستکبر، جو ہے فقیر پھر بھی اکڑ کے چلے، سبب کیا ہے اس کے پاس؟ چلو جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول گیا ہے اور وہ گمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وشیخ زان، ایک بوڑھا انسان ہے پھر بھی وہ بدکاری کرتا ہے، اس کے پاس داعیہ تو نہیں ہے۔ نوجوان اگر اپنی جوانی کو نہیں سنبھالتا، اللہ کا خوف نہیں اس میں ہوتا، تو وہ اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہاں تینوں لوگ ایسے مبغوض ہیں اللہ کے ہاں جن کے پاس سبب نہیں تھا لیکن انہوں نے اس گناہ کو اختیار کر لیا۔ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ اب اس کو جھوٹ بولنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ بادشاہی اس کے پاس، اور بادشاہوں کا کر و فر اس کے پاس، اور بادشاہوں کا پروٹوکول اس کے پاس، اور کیا کچھ نہیں۔ اب جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبغوض ترین لوگ ہیں تینوں، نہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھا دیا ہے کہ جھوٹ ایسی مصیبت ہے کہ اگر انسان اس پہ اپنی عادت بنا لے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو قبر میں ہی پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب تعبیر الرؤیا میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین آتیانی، میں نے رات کو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، فأخذا بیدی فأخرجانی الی الارض المقدسہ، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے مقدس جگہ پہ لے۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بیدی کلوب من حدید، لوہے کی ایک سلاخ،
فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، اس کی باتشوں میں وہ داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وَأَنفَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، پھر ناک بھی داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے۔ وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، اور پھر اس کی آنکھوں میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا من ھذا، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ جھوٹا انسان ہے جو ایسا جھوٹ بولتا جو پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخبار کا جھوٹ، میڈیا کا جھوٹ، انٹرنیٹ کا جھوٹ، ریڈیو ٹیلی ویژن کا جھوٹ، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو قبر میں انسان کو پھنسا دے گا۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کو ایسی ہی سزا ملتی رہے گی۔ ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کیا کہ انتہا کر دی، فرمایا اہل النار خمس، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ پہلے خائن کا تذکرہ کیا، پھر اس شخص کا تذکرہ کیا جو آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لیکن آپ کے گھر والوں کے معاملے میں دھوکہ کرتا ہے، چلتا آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کی نظر یہ ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو خراب کروں گا یا ان کے ساتھ خیانت کا برتاؤ کروں گا۔ وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرَ، اور ان 5 جہنمی لوگوں میں سے یہ عیاض ابن حمار کی روایت صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، فرمایا بخل کرنے والا اور جھوٹا اور فحش گوئی کرنے والا یہ جہنمی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی روایات سننے کے بعد بھی اگر انسان جھوٹ پہ جرت کرتا ہے تو لقمان حکیم والی بات ہے، انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر گناہ کو جی چاہے تو کر لینا لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے صرف یہ ہے کہ وہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور بس اس دنیا میں جو کچھ بنا لو، تو یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اصلاح طلب ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ یقیناً اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہوں گی کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے جو نسخہ بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ انسان صرف یہ دیکھے کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا، علیم بذات الصدور جو ہے، مراقبت الہی جو ہے جب انسان کے اندر آ جائے اور اگر انسان کے تصور پیدا ہو جائے انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں۔ بے شک آج انسان جا رہا ہوتا ہے نا گاڑی میں تو جو ہی کیمرہ دیکھتا ہے تو فٹ سے رک جاتا ہے، لیکن یہ ایسی ریڈار کے نیچے ہے لا تخفى علیہ خافیہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، میں اتفاق سے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کے علم کے وہ کارنر انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہاں سوچ بند ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ختم نہیں ہوتی۔ آج کسی بھی گھر میں اگر درخت ہوتا ہے تو اگر اس سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے درخت پہ کتنے پتے لگے ہیں، اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ اور پھر پوری کائنات کی شجر کاری، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں جتنے درخت ہیں ایک پتا بھی گرتا ہے یا لگتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے بات اینکرز کے حوالے سے کی، یہ خوف الہی کا پہلو ہر جگہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ من قال فی مسلم ما لیس فیہ، جو انسان کسی مسلمان کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اور یہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، تہمتیں لگا دینی، سیکنڈلز کر دینے پورے۔ بالکل، اگر کوئی ایسی بات کسی مسلمان کے حوالے کرتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک کہ وہ ثابت نہیں کر دے گا کہ اس کے اندر عیب تھا۔ ثابت کیسے کرے گا؟ بولا تو جھوٹ تھا۔ اور آگے حدیث کے لفظ کیا ہے؟ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وہ نکل نہیں پائے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ کتنا بھیانک یہ انجام ہے کہ انسان کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کر لے،
یا کسی کی معمولی سی بات کو اتنا ایشو بنا لے اور کہے کہ یہ کفر کے درجے پہ پہنچ گیا ہے اور اب اس کی جان بھی حلال ہے اور اب یہ شخص تو اتنا ہی برا بن چکا ہے. یہ رویے جو مسلمانوں میں جب سے آئے ہیں اس وقت سے معاشرے میں وائلنس جو ہے نا وہ عام ہوا ہے. تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ میری آخرت کیسے بچ سکتی ہے. یہ دنیا کے چند ایام تو گزر جانے ہیں. اس آخرت کا خوف جب آ جائے اور مراقبت الہی آ جائے بے شک کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور فرشتے لکھ رہے ہیں، تو پھر انسان اس طرح کے جھوٹ سے، اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے.